محترم کینڈیڈیٹ فار گلگت بلتستان اسمبلی امان علی عامر صاحب کو دے دیا ہے. ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت ساری تالیاں ہمارے آج کے محترم مہمان محترم امان علی عامر صاحب. آپ کینڈیڈیٹ ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے اور ہم اس قوم کے لیڈر ہیں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضل النبیین خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حق و باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا جعلناک من المقربین. اللہم ربنا جعلناک من الصالحین. اللہم ربنا جعلناک من العابدین. اللہم ربنا جعلناک من الصابرین. واللہم ربنا جعلناک من الفاتحین. آمین یا رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. محترم جناب شریف سر اسکول ہیڈ ڈی جے ہائی اسکول یاسین، نامدار کونسل کے ریپرزنٹیٹیوز، آر ایس ڈی یو ہیڈ اور ان کی ٹیم جو ابھی رخصت ہو کے گئی ہے، اساتذہ کرام، مکھی صاحبان، کامریہ صاحبان، میرے معززین، میرے اکابرین، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور اساتذہ کرام، میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اپنی جانب سے، اپنے بڑے بھائی نادر بھائی کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پروقار تقریب میں آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اس ڈی جے ہائی اسکول کو جو اپ گریڈ کیا ہے، لوکل ہائر سیکنڈری لیول پہ لے کے گئے ہیں، تو یہ آپ سب کو مبارک ہو، یہ ہم سب کو مبارک ہو. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. وہ سہولیات جو گاکوچ میں نصیب تھی ہمیں، وہ سہولیات جو گلگت اور ہنزہ میں ہمیں مل رہی تھی، وہ آج ہمارے دریچے پہ آئی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں. یہ جو لوکل ہائر سیکنڈری اسکول سسٹم یہاں پہ آیا ہوا ہے، اس میں آپ سب کی کاوشیں ہیں، اور میں خاص طور پر اے ٹی ایس پی کے مینجمنٹ اور اے ٹی ایس پی کے ایڈمنسٹریشن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ جو یہ کرم نوازی کی ہے، تو میں ان کا ممنون و مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ہمیں اسکول نصیب ہوا ہے، اس میں آپ کو وہ تمام تر سہولیات نصیب ہوں گی جو ہمیں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گلگت میں ہے، آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گاکوچ میں ہے، اور آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول ہنزہ میں ہے. تو وہ سہولیات یہاں پہ آپ کو مل رہی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. اور بہت معقول فی پہ آپ کو یہ سہولت آپ کے دریچے پہ آئی ہے، تو یہ آپ سب کو مبارک ہو. اس کے بعد آج کی اس تقریب میں ہمارے محترم استاد فخر الدین صاحب اور محترم استاد ہمارے قدیر صاحب سبکدوش ہو رہے ہیں اپنی سروسز دے کے، تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. میں خود اساتذہ کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. یہ ایک انتہائی محترم اور انتہائی مشکل پیشہ ہے. یہ جو سروسز آپ نے 40 سال کی سروسز آپ نے ہمارے علاقے کو دے دی ہے، تو میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ جو آپ نے بیلوس خدمت کی ہے، یہ جو آپ نے سروسز دی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے دے. میں جانتا ہوں، میں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گاکوچ اور آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گلگت میں تقریباً 7 سالوں سے میں اس استاد کے دور پر وہاں پہ اپنے سروسز دے رہا ہوں. آپ کے اسٹوڈنٹ سے بھی مل چکا ہوں. عظیم ترین اسٹوڈنٹس جو آپ نے پیش کیے ہیں، عظیم ترین اسٹوڈنٹ جو آپ نے پیدا کیے ہیں، تو میں محترم جناب فخر الدین صاحب کو، محمد قادر صاحب کو، اور آپ تمام یہاں پہ جو عظیم اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ سے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. جو پروڈکٹ آپ ہمیں دیتے ہیں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گلگت میں، آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گاکوچ میں، اور آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول ہنزہ میں، تو ہم ان کو پالش کرتے ہیں.
बुनियादी जो मेहनत है वो आपकी मेहनत है। तो मैं आज खास तौर पर यहाँ के असातिज़ा को ज़बरदस्त करा के तहसीन पेश करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ये जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उस पर अल्लाह ताला आपको बरकत दे और आपको मज़ीद हिम्मत दे कि इस इलाके के लिए आप ऐसे मज़ीद प्रोडक्ट्स आप पैदा करो। उसके बाद मेरे अकाबरीन, मेरे मुतबरीन, मेरे मोअज़्ज़िज़ीन, हम जिस भी तबक़ाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे लिए मशअल राह, हमारे लिए निशान राह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी है। हम जिस मर्जी मैदान में जाएं, चाहे वो तालीमी मैदान हो, चाहे वो अदालती निज़ाम हो, चाहे वो दुनिया का निज़ाम हो, चाहे वो आखिरत का निज़ाम हो, चाहे वो सियासत का निज़ाम हो, चाहे वो समाज का निज़ाम हो, उसके लिए हमारे सामने हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे इरादों का जो मनबा और सरचश्मा है वो हमारे नबी की सीरत है। आपको मालूम है कि हमारे नबी वसल्लम की जो हस्ती है उसको दुनिया मानती है। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो ये ईमान का हिस्सा है उनसे मोहब्बत करना, ये तो हमारा हिस्सा है। दुश्मन भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को मानती है। मैं कुछ मिसालें देना चाहता हूँ आपको। दुनिया में हुजूर के दुश्मन भी आपकी तारीफ करते हैं। एच.जी. वेल्स साइंटिफिक फिक्शन के एक बहुत बड़े बेहतरीन राइटर हैं। वो तारीख इंसानी पे 2 किताबें लिखते हैं, द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की किताब में आखिरी चैप्टर में वो आन हुजूर सल्लम के आखिरी हुज्जतुल विदा के मौके पर वो जो आपने खिताब किया है, खुतबा है, उसको वो कोट करते हैं। ला फज़ल लि अरबीन अला अजमीन, ला अजमीन अला अरबीन, ला अहमर वला अस्वद, ला अस्वद अला अहमर, कुल्लुकुम बनु आदम आदमुन मिन तुराब। वो कहते हैं क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे, किसी को किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो तकवा और परहेजगारी पे है। ये कोट करके एच.जी. वेल्स ये लिखता है, Though we found a lot of sermon in the era of Ziz of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad who for the first time implemented a society based on fraternity, freedom, equality and brotherhood। वो लिखता है कि हमें ये बाज नसीहत तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मिलते हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि हुजूर वाहिद शख्सियत है। मोहम्मद, जाहिर बात है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं कहते हैं, मोहम्मद वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने ये जो वाज नसीहत है, बराबरी का, उखुवत का, आज़ादी का, ये जो वाज नसीहत है उन्होंने प्रैक्टिकली इस दुनिया में इम्प्लीमेंट करके बिलफेल दिखा दिया है। वो ये लिखते हैं, ऐसी शख्सियत हम जहां कहीं पे ढूंढे हमें नहीं मिलती है। उसके बाद आपको मालूम है माइकल हार्ट एक ईसाई है, अमेरिकन राइटर ही है। 1980 में एक किताब लिखते हैं द 100। वो द 100 किताब में 100 लोगों को जमा करता, मेरी बात आपने गौर से सुनी है, दुनिया के 100 अजीम लोगों को वो जमा करता है, तारीखी बुनियाद पर जमा नहीं करता। वो 100 लोगों को जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा है उनको उनकी लिस्ट जमा करके वो टॉप पे रखते हैं मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसकी वजह बताता हूँ। वो कहता मैं तो ईसाई हूँ, मैं हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानता हूँ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, और हजरत ईसा को मैं तीसरे नंबर पर रखता हूँ और हजरत मोहम्मद को मैं टॉप पे रखता हूँ। तो उसकी वजह क्या है? क्या वजह उसकी? वो लिखते हैं I owe an explanation why I put Muhammad at the top। मुझे वजाहत देनी पड़ेगी कि मोहम्मद को मैं सबसे टॉप पे क्यों रखता हूँ 100 की लिस्ट पे। This is because, ये इसलिए, because he was the supremely successful person in both religious and material worlds। वो कहते हैं ये इस वजह से मैं इनको टॉप पे रखता हूँ कि ये वो वाहिद शख्सियत है जो दीन और दुनिया में टॉप पे रहे, दीन के मामलात में भी टॉप पे रहे हैं और दुनिया के मामलात में भी टॉप पे रहे हैं। इसीलिए मैं इसको, अब आप देखें दुनिया की तारीख, आप अलेक्जेंडर को देखें, हिटलर को देखें, एटिला को देखें, चंगेज खान को देखें, दुनिया के मामलात में फतूहात के फतूहात हैं, दीन के मामले में जीरो, बल्कि जीरो से भी इनको नीचे रखना पड़ेगा आपको। फिर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखें, शादी ने की तजर्रुद की जिंदगी गुजारी है, दीन के मामले में इंतहाई आबिद,
لیکن دنیا کے معاملے میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی فتوحات نہیں دکھا سکتے. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے دنیا کا رخ بھی موڑا اور آخرت کی تعلیمات میں بھی ٹاپ پہ رکھے. تو میرے معززین، میرے اکابرین، آج ہم جس میدان میں قدم رکھتے ہیں اس کے لیے مشعل راہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انقلاب دنیا میں لے کے آئے ہیں، اس کی سب سے بڑی جو ان کے پاس جو ہتھیار تھا، ان کے پاس جو معجزہ تھا، معجزے تو بہت سارے ہیں، ہم مانتے ہیں بہت سارے ہیں، لیکن ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم کی تعلیمات ہدی للناس ہدی للمتقین آج بھی ہے، وہ آج سے 1500 سال پہلے بھی تھا وہ، اور آج کے بعد تا قیام قیامت یہ قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہدی للمتقین ہے اور ہدی للناس ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرماتے ہیں، اے محمد آپ ان مشرکین کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ ان کا کوئی اثر قبول نہ کیجئے. کیونکہ مشرکین جب آپ سے نے تبلیغ شروع کی تھی تو مشرکین نے آپ کو عجیب و غریب الفاظ سے آپ کو نوازا تھا. پاگل کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، معاذ اللہ ساحر کذاب کہا. تو اللہ نے کہا اے محمد آپ ان کی طرف متوجہ مت ہو جائے، آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے، بے شک اللہ آپ کو کامیابی و کامرانی سے نوازیں گے. تو 22 سال کے کم عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وہ انقلاب لا چکے ہیں کہ دنیا بناتے ہیں. کیوں؟ ہم اپنی زندگی، یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ایک دفعہ ملتی ہے انسان کو زندگی. تو اس زندگی کو ہم ایک چھوٹی سی فیلئر جو کہ الٹیمیٹ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت سارے فیلئرز آئیں گے، آپ کے سامنے بہت سارے مشکلات آئیں گے، آپ کے سامنے بہت سارے مصیبتیں آئیں گی، آپ کو بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو کبھی فیس بھی نہیں ملے گی، آپ فیل بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ صبر و استقامت، حلیمی اور محبت سے آپ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ یقین سے بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی سے نوازیں گے. تو یہ ایک میسج میں آپ کے لیے لے کے آیا تھا. اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لے لوں گا. یہ جو اسکول کی اپگریڈیشن ہے، لوکل ہائر سیکنڈری اسکول کی جو اپگریڈیشن ہوئی ہے، تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں اس کے لیے اپنی طرف سے اسکول ایڈمنسٹریشن کو 1,50,000 روپے کا عطیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ میں خان ہائر سیکنڈری اسکول سے میں تقریباً 7 سال سے میں اپنی سروسز دے رہا ہوں. جو بھی سروس آپ کو میری طرف سے چاہیے، یہ میں آپ کو یقین سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو بھی سروس آپ کو میری طرف سے چاہیے آپ مجھے بلائیں. اگر میری طرف سے وہ آپ کو سروس ملتی ہے تو میں اپنا تن من دھن لگا کے اس قوم کی تعمیر و ترقی میں، خاص کر تعلیم کے میدان میں، آپ کو میری طرف سے جو قربانی آپ کو چاہیے اس کے لیے میں دن رات تیار ہوں آپ کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اس پر رونق اور پر نور تقریب میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ایک موقع دینا ان اکابرین، ان معززین کی خدمت کرنے کے لیے، اور یہ جو مستقبل کے معمار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایک دفعہ موقع دے دینا اور تو ہمارا حامی و ناصر رہنا کہ ہم اس علاقے کو، یہ جو جتنی خوبصورتی ہے اس کو ہم مزید آگے بڑھا دیں. اللہ تو ہمارا حامی و ناصر رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کا حامی و ناصر رہے. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. تھینک یو سو مچ عمر علی عامر صاحب.